لفظ یہ آیا جہاں بدر کا ذکر کیا وہاں قرآن نے کہا اذ تستغیثون ربکم. یہ تستغیثون اور غوث ایک ہی. اذ تستغیثون ربکم یہ اللہ نے کا بیت اتاری. جب صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا مال غنیمت کنیے تقسیم ہونا، یہ اختلاف. کچھ نے کہا وہ جو اگلی صفوں میں تھے نا ان کو ملنا چاہیے، کچھ نے کہا مہاجرین کا حق ہے، کچھ نے کہا نہیں بھائی ہم انصار ہیں، ہم نے مہاجرین کو ہمارا حق ہے. یہ جو ہوا نا صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف، بھائی مال غنیمت بدر والا کیسے تقسیم ہوگا. اللہ نے فرمایا تمہارا کوئی حق نہیں، الانفال للہ، تقسیم کریں گے اللہ کے رسول. اس کی اللہ نے علتیں بیان کی. اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. میں تمہیں کس طرح بتاؤں علتیں بیان کی، دلیلیں. یا اللہ مال غنیمت تقسیم کرنا تیرا حق ہے، اس کی کوئی دلیل؟ اللہ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب تم بدر میں پہنچے تھے تو صاف زمین پہ قبضہ تو مشرکین نے کر لیا تھا، تمہیں ملا ریتلا علاقہ، پانی والا علاقہ ان کے پاس آ گیا، تمہارے پاس پانی نہیں تھا، تمہارے دل میں وسوسے آتے تھے، نہانے کی حاجت بھی ہو سکتی ہے، وضو کرنا ہے، پانی کوئی نہیں، یہاں پاؤں جمتے نہیں، ریت ہے، کیا بنے گا؟ وسوسے شیطان ڈالتا تھا. تم میرے سامنے فریاد کرتے تھے، میں نے بارش برسائی، ادھر کیچڑ ہو گیا، ریت جم گئی، تم نے پانی اکٹھا کر لیا، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر مال غنیمت بھی تقسیم کرنے کا حق میں رکھتا ہوں نا. یہ اس کی دلیل دی اللہ. لیکن مولانا نے کہا استستغیثون ربکم، وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے نبی بھی اور نبی کے سارے صحابہ فریاد کر رہے تھے ربکم. کس کے آگے؟ بولو زور سے، بولو زور سے بولو. تم نبی پاک کے غلام ہو کے کوئی نہ، صحابہ کے غلام ہو کے کوئی نہ، تو تم بھی فریاد کس کے آگے کرو گے؟ مصائب میں، مشکلات میں، حاجات میں، پریشانیوں میں، جنگ کے میدان میں فریادیں کرنی ہیں، پکارنا ہے غائبانہ، بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی صدقے کے براہ راست پکارنا ہے. تو کس کو پکارنا ہے؟ بندے عالمی کی یہ بات پلے باندھ لو، اسے معمولی نہ سمجھنا، اس پر عمل کرو، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ توحید کی قیمت کیا ہے. مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ توحید کا وزن کیا ہے.